علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم علماء کرام اور بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی دین میں چھپی ہوئی ہے۔ دین کا خلاصہ ایک ارشاد گرامی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دین کا خلاصہ کیا ہے۔ بڑی پیاری اور جامع بات ارشاد فرمائی ہے حضرت سید الاولیاء اور سید العارفین، بزرگوں کے بزرگ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن سے ہم لوگ واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اپنی معرفت عطا فرمائی تھی اور اپنی بندگی میں جو ان کو ترقی عطا فرمائی تھی، جو ان کو مقام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ مخفی نہیں ہے۔ انہوں نے دین کا خلاصہ اپنے اس ارشاد میں جمع کر دیا ہے، گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، پیالے میں اتار دیا ہے سمندر کو۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، کن مع الحق بلا خلق وکن مع الخلق بلا نفس۔ فرمایا کہ تمہارا تعلق خالق سے ہے اور تمہارا تعلق مخلوق سے ہے۔ یہ دو تعلق ہے ہر انسان کو جو نبھانا ہے۔ ایک خالق سے اس کو تعلق رکھنا ہے، اپنے مالک سے، اپنے آقا سے، جو اس کا رب ہے، جو اس کا معبود ہے، جو اس کا مسجود ہے، جو اس کو پیدا کرنے والا ہے، جو اس کو رزق دینے والا ہے، جو اس کا پالنہار ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ ایک اس سے اس کا تعلق ہے، اور ایک اللہ کی جو مخلوق اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ایک ان سے تعلق ہے۔ تو انہوں نے بہت پیاری بات فرمائی کہ جب اللہ سے تعلق تمہارا ہو تو مخلوق بیچ میں نہ آئے۔ کن مع الحق بلا خلق، اللہ سے تعلق ہو تو کوئی مخلوق بیچ میں نہ آئے۔ تمہارا نفس بھی مخلوق ہے اور پوری دنیا مخلوق ہے، بادشاہ بھی مخلوق ہے، اور تمہارے رشتہ دار بھی مخلوق ہیں، تمہارے دوست اعزاء و اقربا بھی مخلوق ہیں، اور مال بھی مخلوق ہے، اور مالدار بھی مخلوق ہیں، اور غریب بھی مخلوق ہیں۔ تو جب اللہ سے تعلق تمہارا ہو، اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہو، اللہ کے سامنے جھکنے کا مسئلہ ہو، اللہ سے لو لگانے کا مسئلہ ہو، تو پھر کسی کو راضی کرنے کی فکر نہ کرنا، کسی کے چہرے کو نہ دیکھنا کہ یہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اگر میرا رب راضی ہے تو سب راضی ہیں، میرا رب اگر ناراض ہے تو پھر سب راضی ہو کر کے میرا کیا کر لیں گے، مجھے کیا فائدہ پہنچا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر پوری دنیا تمہیں فائدہ پہنچانے پر متفق ہو جائے تو وہ ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب تم کو نقصان پہنچانے پر متفق ہو جائیں تو ایک بال بھی پیکا نہیں کر سکیں گے مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔
جب ساری طاقتوں کا مالک وہ ہے، جب ساری بادشاہی اس کے پاس ہے، تو تمہیں کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی سے امید رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، بس اللہ کی رضا چاہیے، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، ہمیں اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ یہی تو ایک بندہ مومن کا امتیاز ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا نوازا ہے اور کتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے، توحید کی تعلیم دے کر، توحید سکھا کر یہی بات بتا دی کہ تمہیں کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے راضی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال دی ہے، جو ایک اللہ کو مانتا ہے، جو صرف اس کی رضا کو دیکھتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو ہزاروں کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو کبھی اس کو راضی کرنا چاہتا ہے، کبھی اس کو راضی کرنا چاہتا ہے، یہ ناراض ہوتا ہے تو یہ راضی ہوتا ہے، اور یہ راضی ہو جاتا ہے، یہ روٹ جاتا ہے، بات ہی نہیں بنتی ہے۔ اللہ نے مثال دی، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک غلام ہے جو ایک ہی آقا کا ہے، اور وہ آقا بھی رحیم ہے، شفیق ہے، بہت نرم دل ہے، وہ اس کے آرام کا بھی خیال رکھتا ہے، اور ایک غلام ہے جس کے 70 آقا ہیں، ایک کہتا ہے بیٹھ جا، ایک کہتا ہے اٹھ جا، ایک کہتا ہے لیٹ جا، ایک کہتا ہے جا، ایک کہتا ہے آ، ایک کھلیان کی کہتا ہے، ایک کھیت کی کہتا ہے، ایک گھر کی کہتا ہے۔ اب وہ کس کی بات مانے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مومن کو کتنا، اللہ تعالیٰ نے بالکل دل جمعی سے نواز دیا کہ اس کا دل منتشر نہیں ہوگا، اسی لیے تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اگر توحید آ جائے، ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کو ماننے کا جذبہ آ جائے، اسی کی رضا اور اسی کی ناراضگی کی فکر بس انسان کے اندر پیدا ہو جائے، تو بس اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑا کوئی اطمینان نہیں، اس سے بڑا کوئی سکون نہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو خوش کرنا ہے۔ پوری خدائی بھی مل کر کے کچھ نہیں کر سکتی، خدائی کا مطلب مخلوق، پوری مخلوق مل کر کے ہمارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقیدہ دیا ہے، بشرط یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کرنے والے بنے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے بنے۔ ہمارا نفس بھی مخلوق ہے، یہ سب سے پہلے حائل ہوتا ہے اللہ کی عبادت میں، یہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ دل چاہے یا نہ چاہے اللہ کی عبادت کرنا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے قرآن مجید پر عمل کرنا ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، دل چاہے یا نہ چاہے ہمیں میراث تقسیم کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، لڑکیوں کو بھی میراث دینا ہے، بہنوں کو بھی میراث دینا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ سے تعلق ہو تو پھر کوئی مخلوق بیچ میں حائل نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کی بات مانو۔ اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی کہ جب مخلوق سے تمہارا تعلق ہو تو تمہارا نفس بیچ میں حائل نہ ہو۔ سنہرے سے لکھنے کے قابل یہ بات ہے، جب مخلوق سے تعلق ہو، تمہارا بھائی سے رشتہ ہو، تمہارا بہن سے تعلق ہو، تمہارا پڑوسی سے معاملہ ہو، تمہارا کسی گاہک سے معاملہ ہو، تمہارا کسی آفیسر سے معاملہ ہو، یا تمہارا اپنے شاگرد سے معاملہ ہو، یا اپنے استاد سے معاملہ ہو، کسی سے بھی دنیا کی کسی بھی مخلوق سے معاملہ ہو، تو بیچ میں اپنے نفس کو حائل مت سمجھنا، اس بھائی کے فائدے کو مد نظر رکھنا، اگرچہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے، بھائی کی بات کو تسلیم کر لینا، اپنی بات کو روک لینا، اپنی بات کو نیچا کر لینا، بھائی کی بات رہ جائے۔ کتنی اہم بات ہے، اس میں تکبر نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارا نفس نہیں آنا چاہیے۔ بھائی سے تعلق ہے ہمیں، بھائی کے لیے وہی پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کریں گے۔ آج کیا ہے دنیا میں جو فساد ہے، دنیا میں بگاڑ ہے، وہ اسی لیے تو ہے کہ بس یہ نفس بیچ میں حائل ہو جاتا ہے۔ ہمارا فائدہ ہو جائے 1 روپیے کا، پھر دنیا بھاڑ میں جائے،
دنیا کو چاہے کروڑوں کا نقصان لگ جائے. آج جو دیکھ رہے ہیں آپ رشوت ستانی دیکھ رہے ہیں, جو کرپشن دیکھ رہے ہیں, جو جرائم دیکھ رہے ہیں, آدمی ایک سکے کے لیے وہ کتنے لوگوں کا نقصان کر دیتا ہے. بس اپنا فائدہ نکال لیا اس نے, اب سارے لوگ پریشان ہوں گے. اس کی مثالیں آپ دیکھ لیجئے. گاڑی کہیں بھی کھڑی کر دی, بس ہمارا کام ہو جائے گا. کہیں بھی تھونک دیا, بس ہمارا کام ہو جائے گا, اور سب لوگ پریشان ہوتے رہیں. ملاوٹ کر دی. تو یہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج اپنے نفس کے خاطر دھوکہ دھڑی ہے کہ نہیں؟ کوئی چیز آپ کو اصلی ملے گی, اوریجنل ملے گی؟ نہیں ملے گی. اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے بالکل ملاوٹ والا مال ہے. پوری دنیا میں خالص مال کی کمی ہو گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے منڈی میں, تو ایک غلے کا ڈھیر رکھا ہوا تھا. آپ نے ہاتھ ڈالا, اندر دیکھا کہ گیلا غلہ ہے. آپ نے فرمایا سیٹھ جی یہ کیا ہے؟ تو کہا حضرت وہ بارش ہو گئی تھی تو بھیگ گیا تھا اس لیے اندر کر دیا. تو کہا اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ سب لوگ دیکھ لیتے؟ فرمایا جو دھوکہ دے, ملاوٹ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. آج کیا ہے؟ دوسرے کی بات کو نیچا کرنا, بس میری بات اونچی ہو جائے. اگر صحرا میرے سر نہیں بندھا تو بس میں ناراض ہو گیا. میرا نام نہیں آیا, کسی کتاب میں نہیں آیا, یا کسی جلسے میں میرا نام نہیں آیا, یا کسی اور پوسٹر یا بینر پر میرا نام نہیں آیا, میں ناراض ہو گیا. کیوں؟ اپنے نفس کے خاطر ناراض ہوئے نا. امت کے فائدے کے لیے, انسانیت کے فائدے کے لیے راضی ہو جاتے. آپ کا نام نہیں آیا تو کیا ہوا؟ اگر نام آ جاتا تو کون سا آپ فتح کر لیتے دنیا کو. لیکن آپ اپنے نفس کو ہٹا کر آپ اپنے بھائی کو خوش کرتے, اپنے بھائیوں کو خوش کرتے, ملت کا کام کرتے, انسانیت کا کام کرتے, دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتے. ہمارا اگر ہزاروں کا فائدہ ہو رہا ہو لیکن کسی کا 1 روپیے کا بھی نقصان ہو رہا ہو, یہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر رشوت ختم ہو جائے گی, پھر تکبر ختم ہو جائے گا, پھر حسد ختم ہو جائے گا. ایک واقعہ یاد آیا کہ آدمی دیکھے کہ دوسرے بھی ویسے ہی ہیں جیسے میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ دیا کہ مومن نہیں ہو سکتا کوئی شخص جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں کیا معاملہ پسند کرتا. لائن میں لگے ہوئے ہیں تو بس ڈانٹ دیا. اگر آپ لائن میں لگے ہوتے تو آپ کو کوئی ڈانٹتا تو کتنی تکلیف ہوتی. آپ اس کو بھی نہ ڈانٹیے. ایک نوجوان آیا آپ کے پاس اور اس نے عرض کیا مجھے زنا کی اجازت دیجیے. آپ نے کہا ادھر قریب آؤ. زنا مطلب ناجائز کام کرنے کی, کسی عورت کے ساتھ اجازت دیجیے, میری خواہش بھڑک رہی ہے. آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ تو کہا نہیں حضرت. کہا پسند کرتے ہو کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ کہا نہیں حضرت. کہا کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ زنا کرے, کوئی تمہاری پھوپھی کے ساتھ زنا کرے, تمہیں پسند ہے؟ کہا نہیں. کہ دوسرے لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی ماں کے ساتھ زنا کرے, ان کی بہن کے ساتھ زنا کرے, ان کی بیٹی کے ساتھ زنا کرے, ان کی خالہ کے ساتھ زنا کرے, ان کی پھوپھی کے ساتھ زنا کرے. جیسے تم ہو ویسے ہی دنیا کے دوسرے لوگ بھی ہیں. تو یہ 2 باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جب اللہ سے تعلق ہو تو پھر کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کچھ بھی ہو بس ہمیں اپنے خالق کو راضی کرنا ہے, اس کے آگے سر جھکانا ہے, اس سے لو لگانا ہے, اس کا ذکر کرنا ہے, اس کو راضی کرنا ہے. کسی بھی قیمت پر ہم اللہ کو راضی کریں گے. پوری دنیا اگر ہماری چھوٹ جائے تب بھی ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اور دوسرا ہے کہ جب مخلوق سے معاملہ ہو, اپنے بھائیوں سے معاملہ ہو, تو پھر اپنا نفع نقصان نہ دیکھے, اپنے بھائی کا فائدہ دیکھے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.